اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے قبلے دا جڑا حکم تبدیل ہویا، قبلہ منسوخ ہویا، اس دے احکامات بیان فرمائے اور ایک تفصیلی واقعہ اللہ دی ذات نے ذکر فرمایا کہ مشرکین نے، یہودیاں نے، عیسائیاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح مذاق اڑانا شروع کر دیتا کہ یہ عجیب نبی کدے بیت المقدس المنہ کر کے نماز پڑھ دیں، کدے بیت اللہ المنہ کر کے نماز پڑھ دیں، اور انہاں اتنا اچھالیا اس مسئلے نو کہ ہر گلی محلے جتھے بیٹھتے ایو مسئلہ کہ تانوں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کام کیتا ہے، جڑا بندہ ہوئے اس نال یہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ انہاں تا اپنا قبلہ تبدیل کر لے۔ اللہ دی ذات نے ان آیات دے اندر ارشاد فرمایا، کیا تسی صرف قبلے المنہ کرنا اسے نو سارا دین سمجھ دے ہو یا اسے نو ساری نیکی سمجھ دے ہو کہ ساری نیکیاں صرف اسے دے اندر باندھن کہ قبلے المنہ کیڑی سائڈ تا اسی منہ بیت المقدس ال ہوئے، بیت اللہ ال ہوئے، صرف منہ کرن نال ثواب نہیں لبدا یا اس چیز کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ دا حکم جس طرف ہوئے، چاہے وہ مشرق ال ہوئے، مغرب ال ہوئے، جس طرف اللہ دا حکم ہوئے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس دے اندر اجر ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس سے چیز دے اندر بند نہیں ہے کہ تسی اپنے چہریاں نو مشرق دی طرف کر لو یا مغرب دی طرف کر لو، ولیکن البر، نیکیاں اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ کیا تسی وہ نیکیاں کر دے ہو جڑے بندے اج بیت اللہ دے مسئلے نو ڈسکس کر دین پہ یا بیت المقدس دے قبلے ہون نو اس نو موضوع بحث ہونا بنائے ہے؟ کیا اگلیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ دی ذات نیکیاں اور ارشاد فرماسی وہ تسی ساریاں لگے ہو کرن؟ اللہ کی ذات نے فرمایا ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ دی ذات ہے ایمان لے کے آوے۔ سب دی پہلا اللہ دی ذات نے عقائد نو بیان کیتا ہے کہ عقیدہ اگر درست ہو سی اللہ دی ذات ہے عبادات قبولن، ورنہ مشرکین بھی بیت اللہ دا طواف کر دے آئے، حاجیاں دی خدمت کر دے آئے، ساریاں نیکیاں کر دے آئے۔ ساڈے چو شاید کسے نو اے توفیق نہ لبے یا خدمت دا موقع نہ لبے کہ اسی حاجیاں دی خدمت کریے، بیت اللہ دی صفائی کریے، اس دی تعمیر کریے، وہ سارے نیکیاں لگے رہن، لیکن انہاں دی نیکیاں قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ انہاں دے عقائد ٹھیک نہیں۔ بنیادی چیز ہونی ہے عقیدہ، عقیدہ اگر درست ہے اس دے جڑی اعمال دی یا عبادت دی تعمیر ہو سی وہ درست ہو سی۔ اگر عقیدے دی بنیاد ٹھیک نہیں ہے جتنی مرضی نیکیاں کر لو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلا عقیدہ من آمن باللہ، سب دی پہلا اللہ دی ذات ہے ایمان حقیقی طور تے لے کے آونا۔ یہود و نصارہ بھی دعویٰ کردے اسی اللہ دی ذات ہے ایمان لے کے آونے، لیکن انہوں دا ایمان کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان دے اگوں جس ٹائم وہ تشریح کر دے اس دے اندر ایسی خرابی پیدا کر دینے کہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں دا ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ مثال دے طور تے یہودیاں نے یہ دعویٰ ہے کہ جنت تے بنی ساڈے واسطے ہے، یعنی آخرت دی طرفوں بالکل مطمئن، حالانکہ اللہ دی ذات نے تو کسی جگہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلانا بندہ آخرت دی طرفوں مطمئن ہے، عبادت نہ کرو، تسی فلانے نبی دی آل وچوں ہو یا انہوں نے اگو پیروکار ہوں۔ جس طرح یہودیاں دا دعویٰ ہے یا عیسائیاں دا اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈی طرفوں کفارہ ادا کر دیتا ہے، سولی تے نعوذ باللہ چڑھ کے اسی جو مرضی ہوں گناہ کریے سانوں کوئی پوچھ نہیں ہون لی۔ والیوم الآخر، دوسرا عقیدہ آخرت دے دن تے ایمان رکھنا، والملائکۃ، اللہ تعالیٰ دے سارے فرشتیاں دے ایمان لیاونا۔ اللہ نے جتنے فرشتے بنائے انہاں دی تعداد اگرچہ سانوں معلوم نہیں، لیکن ساڈے عقیدہ ہونا چاہیے اللہ جتنے فرشتے نے اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، جڑے انسانی جڑیاں ضروریات ہیں انہاں تی وہ پاک ہیں۔ والکتاب والنبیین، اللہ دیاں ساریاں کتاباں تے جڑیاں سانوں علم چن ساڈے جنہیں نہ سانوں آمدن وہ بھی، اور جڑیاں ساڈے علم چوں باہر ہیں وہ بھی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں کتاباں نازل ہوئی ہیں ساریاں تے ایمان۔ والنبیین، اور جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرفوں آئے 1,24,000 اور دوسری روایت اندر 2,24,000، اگرچہ یہ تعداد جڑی ہے یہ پکی ٹھکی نہیں ہے کہ 1,24,000، اس سے واسطہ ہے اس دے نال لفظ استعمال کر دیں کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش، کاٹن تاویں زیادہ تاویں، 2,24,000 کم و بیش، اگر جس تی کاٹ انبیاء تاویں یا اس تی زیادہ سارے تے ایمان۔ وآت المال علی حبی، عقائد درست ہو گئے اس تی اگہ اللہ تعالیٰ دی ذات ارشاد فرمانی ہے کہ عبادات دا معاملہ پھر آنا ہے۔ وآت المال علی حبی، مال دے بندہ علی حبی، باوجود اس دے کہ مال بندے نو محبوب ہے، اس دے محبوب ہونے دے باوجود اس نو خرچ کرو، یا مال اس نیت نال دیا کہ اللہ دی ذات نو ایک کم پسند ہے،
یا تیسری چیز یہ ہے کہ مال اس محبت نال دیا کہ دلوں راضی ہوئے. یہ نہیں کہ زکات دین لگے لیکن دل تے بوجھ سمجھدا, دماغ تے سوچن لگا کہ میرے تے اتنے پیسے جانے رہے, حالانکہ اللہ دی ذات دا وعدہ کہ جتنے تواڈے گئے اس دی زیادہ کر کے میں تانوں واپس لٹاساں. مال محبت دے نال خرچ کرنا ہے. ذوی القربہ, سب تی پہلا حق اللہ دی ذات نے قریبی رشتہ داراں دا بیان فرمایا کہ قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرو. اسی سے شاید سمجھتے ہیں کہ عشر, زکات, فطرانہ یہ مال دے حقوق ہیں, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں. اگر تواڈے پڑوس وچ تواڈے قریبی رشتہ داراں وچ کوئی ایسا بندہ جس کی کمائی دا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور تسی اودے سرپرست بننے ہو کہ تواڈے تو ضروری ہے اس تے مال خرچ کرنا, یا دین دا کوئی ایسا شعبہ جتھے تسی سمجھدے ہو کہ اتھے مال خرچ کرنا ضروری ہے, اگر اسی نہ خرچ کر لیں دین دا نقصان ہو سی, اتھے بھی مال خرچ کرنا ضروری ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرو. وَالْيَتَامَىٰ, یتیم تے خرچ کرو. وَالْمَسَاکِین, اور مسکین تے خرچ کرنا. یہ ساریاں نیکیاں. یتیم ہوا کہ جس کا والد اس دنیا تھی چلا جائے لیکن اس دے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یتیم اگر ایسا ہے کہ جس نو والد دی طرفوں اتنی وراثت لبھی ہے کہ وہ نصاب دا مالک بن گیا. نصاب کہنے 52.5 تولے چاندی کسے کو ہونا یا اس دی قیمت ہونا, اور ہر دور دے نال تبدیل ہونی رہنی ہے قیمت. اس قیمت اگر وہ بچہ یا اس جڑا بندہ یتیم ہویا وہ مالک ہے, پھر اس نو زکات دینا یا او صدقہ دینا جڑے واجبن ساڈے تے فرضن او بندہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس دا وہ مستحق نہیں ہے. اسی طرح مسکین وہ بندہ ہے کہ جس دی روز دی روزی روٹی تے چلدی ہے بھی, کھان پین دا چلدا پیا لیکن نصاب دا مالک نہیں ہے, مزدوری کردا پیا, وہ کمان لگے لیکن اس دی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ نصاب دا مالک بن جائے, یعنی 52.5 تولے چاندی اس کو ہوئے, یا گھر دے اندر اتنا فالتو سامان ہوئے, ضرورت تی زائد سامان جڑا 52.5 تولے دی چاندی دی بقدر ہوئے اس دی قیمت دے مطابق ہوئے, اس بندے نو بھی مال دینا چاہیے. عام طور تے ساڈے ہاں زکات دا مستحق یا فطرانے عشر دا مستحق بیوہ عورت ہے جی, اگرچہ اس بیوہ نو اتنا دے چھوڑ دیں کہ خود صاحب نصاب ہو جانی ہے, اس دا خود زکات واجب ہو جانی ہے, سارا گراؤں اسے نو دین لگے ہے, یا چند کار گراواں چ ہونے 2-4 جڑے پتہ ہونے. حالانکہ خرچ انہاں تے کرنا چاہیے کہ جڑے کمانے لیکن انہاں دا اس نال پورا نہیں خرچ ہونا اور صاحب نصاب نہیں ہے, اور کسے دے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے اور اپنی غربت نو ظاہر ہی نہیں کر دے. اتنے شریف آدمی انہاں کوشش کر کے ڈھونڈ کے انہاں بندے دی خدمت کرنی چاہیے. اور زکات دے اندر نیت فرض ہے کہ نیت ہونی چاہیے کہ میں زکات ادا کرن لگا. زکات دا نام لے کے کسی نے دینا فرض نہیں ہے, عدیے دے طور تے انعام دے طور تے. دیکھو بہت سارے بندے اس واسطے زکات نہیں لینے کو اپنی عزت نفس نو سمجھدے ہیں کہ ساڈی عزت نفس مجروح ہونی ہے کہ میں زکات لین لگے ہاں. اس واسطے لازمی نہیں ہے کہ تسی انہاں جا کے دسو کہ میں تانوں زکات دین لگے ہاں. ہدیہ دے دیو, انعام دے طور تے دے دیو, اپنی طرفوں مدد دے طور تے دے دیو, یا تحفاتاً دے دیو, کسے طریقے نال ہی دیو, لیکن زکات دا نام نہ لو تاں جے کسے دی عزت نفس مجروح نہ ہوئے. بینک دے اندر اگر پیسے پین اودے چ زکات کٹن ہونی ہے بھی اودے چ اگر تسی نیت کیتی ہے کہ ساڈی طرفوں بینک نو اجازت ہے کہ زکات کٹ لوے پھر تو ٹھیک ہے. اگر تہاڈی نیت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, بینک اپنی طرفوں کٹدا ہے, اس طرح زکات ادا نہیں ہون لی, یا بندہ کوئی پیسے خرچدا پیا اور بعد وچ نیت کر لینے کہ میں جڑا 10,000 دیتا ہے 20,000 دیتا ہے میری طرفوں زکات ہے, یہ زکات نہیں ہے. زکات واسطے پہلا نیت کرنا شرط ہے, ضروری ہے. والمساکین, اور مسکین بندے نو دیو. وابن السبیل, رستے دا بیٹا یعنی مسافر. کوئی بندہ اپنے علاقے تے امیر ہے, وہ صاحب نصاب ہے, زکات دین والا ہے, لیکن ساڈے علاقے سفر کر کے آئے ہے, ہن اس دا کوئی قریبی رشتہ دار اتنے نہیں, اتنے انہوں ضرورت پی گئی ہے, کوئی حادثہ وہ نال پیش آ گیا ہے, کوئی چیز اس کول نہیں ہے, کوئی مالی امداد اس دی نہیں ہو سکتی, پچھوں بھی کوئی اس نو مال نہیں پہنچ سکتا, اس بندے نو تسی زکات دے سکتے ہو جڑا تواڈے علاقے مسافر ہے. والسائلین, اور سوال کرنے والے لوگ انہاں نو دیو. ایدے چ ایک ہے کہ اگر تانوں یقین ہے کہ بندہ پیشہ ور نہیں ہے اور عام اس دی روٹین منگن والی نہیں ہے, اس نو واقعی ضرورت ہے, حقیقی طور تے مستحق ہے, اس نو دیو. جڑے پیشہ ورن انہاں نو دین نال زکات ادا نہیں ہون لی. وفر رقاب, گردن چھڑان دے اندر امداد کرو, یعنی کوئی غلام لونڈی اس ٹائم ہونے آج کل تو چکے نہیں ہیں, انہاں نے چھڑان وچ یعنی انہاں نے جڑے مالک ہونے وہ کافر ہے, ظالم ہے, ظلم کر دے, وہ مسلمان ہونے اگوں غلام تے لونڈیاں, انہاں نو پیسہ دیتا جانا ہے کہ تسی اپنے مالکاں نو دے کے اپنی گردن چھڑا لو, آزاد ہو جاؤ. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. حالانکہ پچھلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے بڑی تفصیل نال بیان فرما دیتا ہے کہ تسی مال کتے کتے خرچ کرنا ہے, مال دے مصرف بیان کر دیتے, لیکن زکات نو الگ طور تے ذکر کیتا ہے تاں جو بندہ اے نہ سمجھا کہ میرے پر صرف زکات ہی فرض ہے, باقی جڑے دوسرے صدقات نہیں, یا کسی جگہ تے میری ضرورت ہے میرے مال دی, اتھا شاید میرے واسطے دینا ضروری نہیں ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرو اپنے وعدیاں نو جس ٹائم تسی وعدہ کر لینے ہو. والصابرین فی البأساء, یعنی اے کم سارے نیکی دین,
صرف قبلے ال منہ کرنا اس دے اندر نیکی نو بند نہ کرو. یہ بھی سارے کام نیکی دن کیا جڑے بحث لگے ہو کرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبلہ تبدیل ہونے دے بارے کیا تسی یہ ساریاں نیکیاں کر دے ہو پہ. والصابرین فی البأساء اور صبر کرنا فی البأساء مالی تکلیف مالی تنگی اللہ تعالیٰ کی طرفوں آ جائے مال ختم ہو گیا اس دے اندر صبر کرنا. والضراء اور بدنی تکلیف یعنی بدنی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرفوں آ گئی کوئی جسم پر بیماری آ گئی ہے. وحین البأس اور جنگ دے وقت ہے صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا اللہ کی ذات نے فرمایا اے لوگ جڑے سچے ہیں یعنی یہ سارے کام کرنے والے لوگ جڑے اے سچے ہیں. واولئک هم المتقون اور اے لوگ جڑے متقین. اللہ تعالیٰ کی طرفوں آزمائشاں آنیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نال بھلائی دا خیر دا ارادہ فرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں اس واسطے تکلیف آ جانی ہے بعض دفعہ آزمائش آنی ہے کیونکہ اس آزمائش اور تکلیف دی وجہ تھی وہ درجات بلند ہونے. اللہ تعالیٰ قرآن نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے.